بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تکلیف، دکھ، غم، صدمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ظلم ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے رب کائنات کی پاکیزہ کتاب کی روشنی میں، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر جو آج ہمارا موضوع ہے۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت مبارکہ ہے 62۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَلَا نُكَلِّفُ، اور ہم نہیں تکلیف دیتے، نفساً کسی بھی ذی روح کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا اور ہمارے پاس کتاب ایسی کتاب ہے، ینطق جو بولتی ہے، بالحق حق کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور ہم کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معزز خواتین حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دنیا میں رہنے والے بندوں پر اپنا جو کمال عدل ہے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذی روح پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہ سکے، چاہے اس کا تعلق دینی معاملات کے ساتھ ہو یا دنیاوی امور کے ساتھ ہو، اور پھر اسی بنیاد پر قیامت کے روز ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور یہاں پر کتاب سے مراد کتاب الاعمال ہے کہ قیامت والے دن گناہ تو معاف ہوں گے، لیکن نیکیوں میں کسی بھی حوالے سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے اس آیت مبارکہ کی۔ خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے پچھلی آیات مبارکات میں مخلص مومنین کے اعمال کا اور ان کی کیفیت کا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں پر دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور دوسری وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اسی سلسلے میں امام سعدی نے مادی قریب میں ایک مناسبت اور ذکر کی ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں
یہ تذکرہ فرما دیا کہ مخلص مومن وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے احکامات پر عمل کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ رب کائنات نے جو بھی احکامات اپنے بندوں پر نازل فرمائے ان کی پابندی کرنا یہ انسان کے لیے ناممکن تو دور کی بات ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اس کا عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ بعض اہل علم نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ انسان پر کسی قسم کا بوجھ، دکھ، صدمہ، تکلیف، ذمہ داری عائد کرنے سے قبل رب کائنات اس انسان کے اندر اتنی طاقت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس بوجھ کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ یہی مضمون سورۃ البقرہ کے اختتام پر 286ویں آیت مبارکہ میں گزر چکا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ والدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امام بقائی نے نظم الدر میں یہ لکھا ہے کہ جب اعمال کثرت کے ساتھ ہو جائیں اور طویل عرصے تک ان کو سر انجام دینا پڑے تو پھر ان اعمال کو سر انجام دینے والے مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے یہاں پر اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا ایک ثبوت ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت، جن کی تعداد کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں ہوگی، ان میں سے ایک ایک انسان کے ایک ایک عمل کا باریک بینی سے جائزہ لے کے اسے نیکی یا برائی کے طور پر درج کیا گیا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، امام وحدی، امام سمعانی، ابن الجوزی اور امام شوکانی، اور مادی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، لیکن حسب معمول اختصار کے تقاضوں کی وجہ سے میں یہاں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اور یہ مضمون اس سے پہلے گزرا بھی ہے اور آگے سورۃ الجاثیہ کی 28ویں اور 29ویں آیت مبارکہ میں آ بھی رہا ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مفہوم وہی ہے کہ ہر امت قیامت والے دن اپنے اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال سر انجام دیتے تھے، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے تھے ہم اس کو اپنے پاس نوٹ کر رہے تھے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی جلوت اور خلوت کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بات کا رخ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔
تو اہل علم نے یہاں پر کچھ اور امور ہمارے سامنے رکھے اس حوالے سے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے عمومی جو احکامات رکھے ہیں وہ عام حالات میں ہیں، رخصت کی شکلیں استثناء ہیں، جس طرح بیمار ہے، مسافر ہے، معذور ہے، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر بچہ ہے، تو یہاں پر آپ کو رخصتیں ملیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے حالات پر ہی نہیں، انسان کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کون انسان کس نیت سے کیا کام سر انجام دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پیچھے سورۃ الانبیاء گزری ہے، 47ویں آیت مبارکہ ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ترازو رکھیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیکی یا برائی کی ہوگی تو وہ آ جائے گی، اور اللہ سے بہتر کوئی بھی حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الکہف گزری ہے پیچھے، 49ویں آیت مبارکہ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ ہر انسان کی کتاب سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم اپنی اس کتاب میں جو کچھ درج ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل 13ویں آیت مبارکہ گزری ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم قیامت والے دن اس کتاب کو نکالیں گے جس کو ہر انسان اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ انسان پر شرعی پابندیاں یا پھر تکالیف ہیں یا دکھ ہیں یا غم ہیں، یہ انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو مل چکا ہے کہ اللہ والے اللہ رب العزت کی عطا کردہ پابندیوں پر چل رہے ہیں۔ جہاں تک دکھ، غم اور تکالیف کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دکھ سے دکھی انسان پکڑ لیں اور وہ کہے کہ مجھے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ڈالی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ صدمے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہیں، اور یہ ہر انسان پر آتے ہیں۔ اب آگے انسان دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم اللہ والے جو ہمیشہ اپنے ذہن میں دو باتیں رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ بسا اوقات مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہم سے چھن جاتی ہے، بڑی پیاری، بڑی عزیز، اور انسان اس کی جدائی میں نیم پاگل سا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے کس قدر تباہ کن ہوتی ہے، اور اس کی مثال پیچھے گزری ہے سورہ کہف میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اصلی ایمان والے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اول تو اللہ تعالی ہم سے جو کچھ لے رہے ہیں اس کے عوض بہترین چیز ہمیں عطا فرمائیں گے دنیا میں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو آخرت میں اجر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے،
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔